میں بہت سے انفرٹیلیٹی کے پیشنٹس جب ڈیل کرتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں سے اکثر خواتین کے بہت زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں، فائلز ہوتی ہیں پوری جو وہ میرے پاس لے کے آتی ہیں، مختلف ہارمونز کے ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ، مختلف ٹریٹمنٹس کیے ہوتے ہیں. جب دیکھیں تو اس میں ہسبینڈ کے سیمن کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. ان سے وجہ پوچھیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بالکل صحت مند ہوں، میرے اندر تو کوئی پرابلم ہے نہیں، جو بھی پرابلم ہے وہ فیمیل کے اندر ہی ہے اور فیمیل کا ہی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. تو جب ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے سیمن کا، تو سیمن تو موجود ہوتا ہے، لیکن جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سپرمز موجود نہیں ہوتے، یعنی زیرو سپرمز ہوتے ہیں. اس کنڈیشن کو ایزوسپرمیا کہا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں. آج میں ڈیٹیل سے اس بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گی. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے. میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ آئی وی ایف اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں. جب انفرٹیلیٹی کے کپلس میرے پاس آتے ہیں اور ان کا ہم ورک اپ کرتے ہیں، اس میں جب میل کا سیمن کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو بعض اوقات کچھ میلز کا سیمن جو ہے اس میں سپرمز نظر نہیں آتے، یعنی زیرو سپرمز ہوتے ہیں. اس کنڈیشن کو ایزوسپرمیا کہا جاتا ہے. میل کے لیے کافی شاکنگ ہوتا ہے کیونکہ بظاہر تو وہ صحت مند میل ہوتے ہیں اور کوئی ان میں اور کوئی فزیکل کوئی ایشو نہیں ہوتا، کوئی اور میڈیکل پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جب سیمن کو انالائز کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سپرم نہیں پائے جاتے، جو کہ بانجھ پن کی ایک بڑی وجہ ہے. سیمن میں سپرمز کا نہ ہونا یعنی ایزوسپرمیا، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات آبسٹرکٹیو کازز ہوتی ہیں کہ سپرمز بن رہے ہیں لیکن آگے جہاں سے اخراج ہونا ہے سپرمز کا وہاں وہ راستے میں کوئی بلاکیج ہے. بعض اوقات ہارمونل پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سپرمز پراپرلی بن نہیں پا رہے ہوتے. بعض اوقات ٹیسٹیز کے اسٹرکچر میں کوئی پرابلم ہوتا ہے. اس طرح کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں. تو ان بیسس پہ ایزوسپرمیا کو 3 مختلف ٹائپس پہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک ہے پوسٹ ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا. پوسٹ ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا کا مطلب ہے کہ میل کی ٹیسٹیز نارمل ہیں، ان کے اندر سپرمز بن رہے ہیں، لیکن سپرمز نے جہاں سے باہر آنا ہے اس راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، بلاکیج آ گئی ہے، جس کی وجہ سے سیمن کے باقی سارے تو فلوئڈز آ رہے ہیں لیکن اس میں سپرمز نہیں آ رہے. یہ پیدائشی نقص بھی ہو سکتا ہے، جیسے کنجینیٹل ایبسنس آف واس ڈیفرنس ہو سکتا ہے. بعض اوقات کوئی انجری ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے، اس کی وجہ سے بلاکیج ہو سکتا ہے. بعض اوقات سرجری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بلاکیج ہو سکتا ہے. یا ویریکوسیل ڈائلیٹڈ ویسلز ہوتی ہیں، وہ بھی بلاکیج کا باعث بنتی ہیں کہ سپرمز بن رہے ہیں لیکن باہر نہیں آ رہے. دوسری ٹائپ ہے ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا. ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹیسٹیز کا فنکشن ڈسٹرب ہوا ہے، ٹیسٹیز کا اسٹرکچر خراب ہو گیا ہے، یا تو ٹیسٹیز موجود نہیں ہیں، ایبسنٹ انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز میں ایسا ہو سکتا ہے، یا کوئی انفیکشن ہوا ہے، کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی ٹراما ہوا ہے، کوئی انجری ہے، کوئی سرجری ہے، جس کی وجہ سے ٹیسٹیز کا اسٹرکچر جہاں پہ سپرمز کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے یعنی سپرمز بن رہے ہوتے ہیں وہ خراب ہو گیا ہے اور سپرمز بن ہی نہیں رہے. اگر بن ہی نہیں رہے تو وہ باہر بھی سیمن میں سپرمز نہیں آتے. جو تیسری بڑی چیز ہے وہ ہے پری ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا. پری ٹیسٹیکولر کا مطلب یہ ہے کہ میل کا جینیٹل سسٹم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ٹیسٹیز بھی ٹھیک ہیں، باہر سپرمز کے نکلنے کا جو راستہ ہے، جو ڈکٹس ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ہارمونز کی کمی ہے. کچھ ہارمونز ہمارے برین سے ریلیز ہوتے ہیں جو ٹیسٹیز کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ سپرمز بنتے ہیں، سپرمیٹوجینیسس ہوتی ہے. تو بعض میلز میں ان ہارمونز کی کمی ہوتی ہے، بعض میں پرولیکٹن کا ڈس آرڈر ہوتا ہے، بعض میں کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں ہارمونل جس کی وجہ سے سپرمز بن نہیں رہے ہوتے. آلدو ٹیسٹیز کا اسٹرکچر اور اس کا باہر نکلنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اب وجوہات اس کی کیا ہوتی ہیں کہ پوسٹ ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا جو ہے اس میں بلاکیج ہوتا ہے. اب یہ بلاکیج کیوں ہو جاتا ہے؟ یا تو انجری کوئی ہوتی ہے، یعنی کوئی چوٹ لگتی ہے، بعض اوقات ٹیسٹیز میں سویلنگ ہو جاتی ہے، بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے، بعض اوقات سرجری ہوتی ہے، کوئی ویریکوسیلز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بلاکیج آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے سپرمز باہر نہیں آ سکتے. پری ٹیسٹیکولر اور ٹیسٹیکولر جو کازز ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات
جینیٹک ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں، یعنی جینس میں خرابی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اسپرمس نہیں بن پا رہے ہوتے. جینیٹک ڈیفیکٹس کی وجہ سے کوئی برین سے کوئی ہارمونس نہیں آ رہے ہوتے، ہارمونل امبیلنسز ہو جاتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون لیول کا لیول لو ہو جاتا ہے، پرولیکٹن کا لیول ہائی ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کے برین سے ریلیز ہونے والے ہارمونز FSH اور LH جنہوں نے آپ کی اووریز پہ اثر انداز ہو کے اسپرمس کو بنانا ہوتا ہے، ان کا لیول کم ہو جاتا ہے. بعض اوقات ویریکوسیلز ہوتے ہیں، بعض اوقات کیمیکلز کچھ ہوتے ہیں جس کے افیکٹ کی وجہ سے اووریز ڈیمیج ہوتی ہیں، ریڈیشنز کا ایکسپوئر اس سے بھی اووریز ڈیمیج ہوتی ہیں. بعض اوقات کیمو تھراپی بھی جو کینسر کے علاج میں یوز ہوتی ہے اس سے بھی اووریز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ جو اسموکنگ کرتے ہیں، ہاٹ واٹر باتھس اگر آپ لیتے ہیں یعنی گرم پانی سے نہانا یا ہائی ٹیمپریچرس میں رہنا، وہ بھی آپ کی ٹیسٹیز کو افیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی آپ فزیکلی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ویٹ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ بھی مختلف وجوہات ہیں جو ایزوسپرمیا کی وجہ بن سکتی ہیں. اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے؟ اکثر کپلز میں بانجھپن کا ایشو ہوتا ہے. جب ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں سیمن انالیسس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اسپرم موجود نہیں ہے. فزیکل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، ہارمونز کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، دیکھا جائے کہ ہارمونز کی کمی تو نہیں ہے. بعض اوقات جینیٹک ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ پاسبل ہوتا ہے کہ اسپرمس نہ بن رہے ہوں. اور اس کے علاوہ اسکروٹم کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے. کچھ کیسز میں برین کا MRI کیا جاتا ہے اور اسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ کیا کاز ہے، کیا وجہ ہے ایزوسپرمیا کی. اس کا علاج اس کی وجہ کے مطابق کیا جاتا ہے. اگر کوئی obstructive کاز ہے، یعنی رکاوٹ ہے وہاں پہ پیسج میں جہاں پہ اسپرمس بن رہے ہیں لیکن باہر نہیں آ رہے، تو ان کی سرجری کر کے دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی ہارمونز کی کمی ہے تو ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے. بعض کیسز میں لائیو اسپرمس جو ہیں ان کو ڈائریکٹلی ٹیسٹیز سے ریٹریو کیا جاتا ہے، یعنی نکالا جاتا ہے. اور جو اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس ہیں یعنی IVF کا پروسیجر ہے، اس کے ذریعے حمل کروایا جاتا ہے. جب بھی ایزوسپرمیا ڈائگنوز ہوتا ہے اس کے بعد فوراً اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ میلز میں تھوڑے سے سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. ایسی صورتحال میں ان میلز کو سپورٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. انہیں چاہیے کہ وہ ایکسپرٹ سے بات کریں، اپنے پارٹنر سے بات کریں، اپنی فیملی سے بات کریں، کیونکہ موسٹ آف دا کیسز جو ہیں وہ ٹریٹیبل ہوتے ہیں. ان کو ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں اور IVF کے تھرو پریگننسی پاسبل ہوتی ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ٹریٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کیس میں جس میں اسپرمس اگر نہ ملے اور ایزوسپرمیا ڈائگنوز ہو تو میل کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. جب بانجھپن کا مسئلہ ہو تو میلز کو چاہیے کہ اپنے سیمن کا ٹیسٹ ضرور کروائیں. اگر اس میں کوئی سیریس ایشو آتا ہے یا ایزوسپرمیا کا ایشو ہے تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ لائیو اسپرمس کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے آپ کی ٹیسٹیز سے، اور اس سے IVF کے ذریعے پریگننسی کی جا سکتی ہے. اس کا علاج ممکن ہے. پریشان ہونے کی بجائے ایکسپرٹ سے رابطہ کیجیے.